बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो का मौजू है हलाला। आज हम हलाले के मौजू पर 3 सवालात हैं, उनको हम हल करेंगे कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर। आज की वीडियो देखने के बाद किसी किस्म का डाउट आपके जहन में नहीं रहेगा। आपकी जो परेशानी है इंशाल्लाह वो ख़त्म हो जाएगी। अब तक आपने यकीनन बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी या देखना चाह रहे होंगे। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाज़रीन, सवाल नंबर 1 कि हलाला किससे करवाएं। सवाल नंबर 2, अगर हलाला हमने किससे करवाया है, जिससे किसी से हमने निकाह किया है बीवी का या बीवी ने निकाह किया है, अब वो बगैर हम मिसरी किए तलाक ले ले उससे। सवाल नंबर 3, हलाला करने से पहले शर्त लगाना कि आप इसको तलाक दोगे, दबाव डालना। ये 3 सवाल हैं और इन 3 सवालात के जवाबात आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। सबसे पहले नंबर पर बहुत सारे लोग एतराज़ करेंगे हलाला का जिक्र तो कुरान पाक में कहीं भी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं हलाला करें। आप कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा उठाएं, गालिबन 228 से लेकर 242 तक आप अगर इन आयात को पढ़ेंगे और इनकी तफसील देखेंगे, ठीक है, तफसीर देखेंगे, तो आपको वाज़े तौर पर पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान पाक में फरमाया है, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बअदु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। अल्लाह के भी को माफ़ फरमाए। मफ़हूम ये है, अगर किसी शोहर ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी है तो फिर वो उस वक़्त तक पहले शोहर के लिए हलाल नहीं होगी जब तक वो किसी दूसरे मर्द से निकाह ना कर ले। आप देखिए कुरान पाक में इसका जिक्र आ गया है, वाज़े तौर पर आया है। और आज के इस दौर के अंदर अगर कोई कहे ये तो हलाला है ही नहीं है, ये तो जुल्म और ज़्यादती है, तो फिर वो हमसे कुछ नहीं कह रहा, वो कुरान पाक की आयत का इनकार कर रहा है। नाज़रीन, अगर ये हलाला ना होता, हम मिसरी ना होती, तो तलाक एक मज़ाह बन जाना था। आज किसी ने बीवी को आता है, मुबाह चीज़ों के अंदर जो सबसे बुरी चीज़ है अल्लाह के यहाँ वो तलाक का लफ्ज़ है। लोग क्या करते, अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देते, फिर दोबारा रुजू कर लेते। तलाक एक मजाक बन जाना था और इसलिए अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान पाक में इसका जिक्र फरमाया। अगर कोई बंदा अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दे और 3 तलाक़ों के बाद दोबारा रुजू करना चाहे तो उसके लिए पहले शोहर के पास जाना चाहे, उसके लिए एक हलाला हल है। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुकर्रर किया है। नाज़रीन, अगर अल्लाह ताला चाहते तो वो औरत पहले से निकाह ही ना कर पाती, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें मुश्किल में नहीं डाला, बल्कि दोबारा पहले शोहर से निकाह के लिए हलाला शर्त कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बहुत बड़ा एहसान और फजल और करम है। सवाल नंबर 1 की तरफ चलते हैं, हलाला किससे करवाए। मुझे एक साहिब का अब मैसेज मौसूल होता है, अभी तक वो मेरे राब्ते में है। वो कहता है कि मैं किससे हलाला करवाऊँ, घर में भाई भी मौजूद है, घर में घर के लोगों में से बहनोई भी मौजूद है। उसने मुझे कहा और लोग भी हैं कि मैं अपने घर के बंदों में से हलाला करवाऊँ या किससे हलाला करवाऊँ, कि बाहर के आदमी से हलाला करवाऊँ। ठीक है, तो देखिए, जब आपने किसी औरत को तलाक दे दी है, अब वो आपके निकाह में नहीं है, अब वो आज़ाद है। अब जब आपने उसको तलाक दी है, अब वो इद्दत गुजारेगी। याद रखिए, औरत जो इद्दत गुजारती है वो शोहर के घर गुजारती है, इद्दत गुजारेगी। इद्दत गुजारने के बाद आप उस बीवी को, जो आपके साबका बीवी है, उसको आप मजबूर नहीं कर सकते कि आप मेरे भाई के साथ हलाला करें या आप फलां के साथ करें। वो अपने इस निकाह में आज़ाद है, वो जिसके साथ चाहे वो निकाह कर सकती है। वो आपके भाई अगर उससे करना चाहे उससे भी कर सकती है, अगर आप किसी यानी कि आपके बहनोई से भी कर सकती है, क्योंकि वो आपकी बीवी नहीं है इस वक्त। वो किसी से भी निकाह कर सकती है अपनी मर्जी में, वो आज़ाद है। हम दबाव डालकर किसी से उसका निकाह नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप खुद देख सकते हैं कि अब निकाह किसके साथ जायज़ है। अब जिसके साथ निकाह जायज़ है उसके साथ ये कर सकती है, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे वो आपका बहनोई हो, चाहे कोई भी हो। जिसके साथ निकाह जायज़ है उसके साथ वो निकाह कर हलाला कर सकती है। नंबर 2, जो सवाल पूछा जाता है कि अगर हम अपनी बीवी को, साबका बीवी को किसी के साथ हलाला करवाएं और वो हम मिसरी ना करें, वैसे ही वो तलाक दे दे, कि हलाला मुनक़िद होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं होगा।
میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آپ علیہ کے بعد ایک خاتون آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر سے، جو میرا سابقہ شوہر ہے، اس سے میں دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں میں آپ کو واضح الفاظ میں بات کرنے کا عادی ہوں اور میں واضح الفاظ میں بات کرتا ہوں. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس سے اب تیرا نکاح ہے، کہ اس سے، حدیث کا مفہوم اللہ کبھی کو تمام فرمائے کہ جس سے تیرا اب نکاح ہوا ہے، جس سے جو تیرا دوسرا شوہر ہے، کیا اس نے تیرے ساتھ ہم بستری کر لی ہے؟ کیا تم دونوں نے ایک دوسرے کا مزہ حاصل کر لیا ہے، لذت حاصل کر لی ہے؟ تو وہ خاتون، وہ صحابیہ کہتی ہے کہ نہیں یا رسول اللہ، نہیں. تو اس خاتون نے، میرے پاس میں رومال ہے، تو دیکھیں دین میں شرم نہیں ہے. میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا، رسول اللہ ایسے یوں ہے، یوں. حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، یوں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ وہ نامرد ہے، وہ اس کے قابل ہی نہیں ہے کہ وہ خواہش پوری کرے. یہ ہے اس طریقے سے. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک وہ تم سے اور تم اس سے لذت حاصل نہیں کر لیتی، یعنی کہ ہم بستری نہیں کر لیتی، اس وقت تک آپ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگے. ٹھیک ہے. یہ دوسرا سوال کا ہم بستری ضروری ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 راتوں میں کریں ایک، بس ہم بستری ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو. ٹھیک ہے. ہم بستری کر لی اور ایک دوسرے کی لذت حاصل کر لی، چاہے وہ 10 منٹ میں ہو، 5 منٹ میں ہو، تو یہ شرط پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور نکاح ویسے ہو جیسے کہ نکاح ہوتا ہے، جو نکاح کی شرائط ہے وہ اس کی شرائط ہے. اب شرط لگا کر حلالہ کرنا، ٹھیک ہے. تو میں تھوڑا سا اس پر ایک فتویٰ میرے پاس ہے، تو میں اس پر آپ کو روشنی ڈالتا ہوں کہ آپ نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس فتوے کے اندر، کیونکہ میں نے مطالعہ کیا، تو اس کے بعد میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں میں. اور میں نے تفصیل کے ساتھ اس پر ایک پہلے بھی ویڈیو بنا رکھی ہے، آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک فتویٰ ہے، اس فتوے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت متعلقہ کسی شخص سے خوش دلی کے ساتھ رضا اور رغبت نکاح کرے اور دوسرا شوہر کے جس سے نکاح ہوا اس پر طلاق دینے کے لیے کسی قسم کا بوجھ دباؤ نہ ہو، بلکہ محض ترغیب دے دے رہا. یہ میں آپ کو ذرا اپنے الفاظ سمجھانا چاہتا ہوں. یعنی کہ جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں نا، اس پر آپ دباؤ مت ڈالیں کہ تو نے اس کو چھوڑنا ہے، اور پہلے شرط بھی مت لگائیں. یہ جو شرط لگا کہ حلالہ کر رہے ہیں نا، یہ ایسا حلالہ ہے، اس سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، بلکہ لعنت ہے ایسے حلالے پر. منع کیا گیا ہے کہ آپ اس کو تجاوز نہ کر رہے ہو، یہ شرط لگا رہے ہو. ہاں، کسی قسم کا کوئی دباؤ اس پر نہیں ہونا چاہیے. عورت اس سے نکاح کرے خوش دلی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ. ٹھیک ہے. ہاں اس کے دل میں بات ہو، عورت کے دل میں بات ہو سکتی ہے کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ طلاق اس سے لینی ہے میں نے، اور اس کے شوہر سے جس سے حلالہ کروایا جا رہا ہے اس کے دل میں بات ہو سکتی ہے بھائی میں نے اس کو بات، لیکن دباؤ کسی کا نہ ہو. وہ اپنے خود مختاری میں آزاد ہے، چاہے وہ حلالہ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ لے، چاہے وہ ہو سکتا ہے گھنٹے بعد طلاق دے دے، چاہے ہو سکتا ہے 10 منٹ بعد طلاق دے دے، وہ اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتے. ہاں فقہا لکھتے ہیں ترغیب دے سکتے ہیں، بلکہ محض ترغیب دے دینے اس پر اکتفا کیا جائے، اور پھر دوسرا شوہر جما کے بخوشی طلاق دے دے تو اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے. اگر آپ نے ترغیب اس کو دی، بھائی دیکھو مجبوری ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، بچے ہیں، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اس کو اس لیے حلالہ کروا لے ہیں تاکہ یہ اپنے پہلے شوہر کے پاس چلے جائے، بچوں کو باپ کا پیار بھی مل جائے، ماں کا پیار بھی مل جائے. آپ ترغیب دے سکتے ہیں، دباؤ نہیں ڈال سکتے. تو فرمایا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، فتوے میں لکھا ہے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ اس طرح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ صرف بس ترغیب دے رہے ہیں، شرط نہیں لگا رہے، دباؤ نہیں ڈال رہے، یہ بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے اگلے دن طلاق دے دے، ہو سکتا ہے کہ 3 دن بعد دے، وہ اس کی اپنی مرضی ہے. تو کسی کو اپنی یہ نہیں کر سکتے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ طلاق ہوگی، عدت گزار لی، عدت گزارنے کے بعد پھر دوسرے شوہر سے نکاح کرے، پھر وہ اس کو طلاق دے، پھر عدت گزارے، پھر وہ پہلے شوہر کے ساتھ حلال ہوگی. ناظرین دیکھیں، اگر ایسا ہوگا تو اب وہ شوہر طلاق دیتے وقت 1000 دفعہ سوچے گا کہ میں نے اس کو طلاق دینے کے رکھنا ہے، اس کو میرے پاس میں نے.
اگر ویسے ہی اچھا ایک بات اور میرے ذہن میں آتی ہے، کیونکہ میں تو لوگوں کو مسئلے بتاتا رہتا ہوں، کچھ لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے بھائی طلاق دے دی ہے، 2 دیگ پکاؤ، صدقہ خیرات کرو، خدا کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس 3 طلاقوں کے بعد ایک حل یہی ہے کہ آپ وہ حلالہ کریں، بس قرآن کا فیصلہ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، آپ کے دیگ پکانے سے یا آپ کی کوئی تقسیم کرنے سے وہ آپ پر حلال نہیں ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو گنہگار مت کریں، اپنے آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت لوگ بیویوں سے زنا کریں گے، اس زمرے میں مت آئے۔ آج 3 طلاقوں کے بعد میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، دنیا میں تو تم زندگی گزار لو گے، لیکن جس اولاد کی خاطر تم یہ کر رہے ہو، کل کو یہ اولاد تم جوتیاں مار سکتی ہے اور اللہ کے ہاں تم گنہگار ہوگے۔ اس لیے ان باتوں سے بچیں، دعا میں یاد رکھا کریں۔ اگر آپ یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میری ویب سائٹ مولانا مسعود nqb.com چینل کے نام پر ہے، آپ اس کو سرچ کریں گے، وہاں جا کر آپ وہاں ویب سائٹ میں سرچ کا آپشن ہے، طلاق کے بہت زیادہ مسائل ہم نے وہاں بیان کر رکھے ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور وظائف سیکھنا چاہتے ہیں، وظائف بھی وہاں بہت زیادہ ہے۔ انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔